عثمان، شجاعت علی، جرنیل اسلام مولانا آصف معاویہ سیال صاحب، قائد علام قائد عوام علامہ آصف معاویہ سیال صاحب، نعرہ تکبیر۔ میں اس لیے زندہ باد ہوں کہ میرا نبی زندہ باد ہے۔ غم عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا، تیرے عشق نے بنا دی میری زندگی فسانہ۔ آقا میری کوئی اوقات نہیں، میں جس بھرم میں ہوں تیرے نالین کا سایہ ہے، میں جس کیفیت میں ہوں آقا تیری نبوت کا صدقہ ہے، میری کوئی حیثیت نہیں، ہم جو کچھ ہیں حضور کی نبوت کا صدقہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تیرے صدیق میں نمایاں تیری صداقت کا رنگ نہ ہوتا، تیرے عمر میں بھی نمایاں تیری عدالت کا رنگ نہ ہوتا، تیرے غنی میں بھی نمایاں تیری سخاوت کا رنگ نہ ہوتا، تیرے علی میں بھی نمایاں تیری شجاعت کا رنگ نہ ہوتا، تیرے حسنین میں نمایاں تیری نسبت کا رنگ نہ ہوتا، تیرے معاویہ میں نمایاں تیری سیاست کا رنگ نہ ہوتا، ابو حنیفہ میں نمایاں تیری فقاہت کا رنگ نہ ہوتا، تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا۔ حضور کا ذکر ربیع الاول کا محتاج نہیں ہے، ربیع الاول کو عزت ملی ہے حضور کے صدقے۔ ربیع الاول نہیں تھا، حضور کی باتیں تھی، یہ رب کا طے شدہ فیصلہ ہے اور یہ ماسٹر پلان ہے، جو کچھ بھی ہوا فیصلہ رب کا ہے۔ ازالت الخفا میں ایک واقعہ لکھا ہے، تذکرۃ القلوب میں بھی لکھا ہے، سیرت ابن حشام میں بھی یہ واقعہ لکھا ہے کہ یمن کا ایک بادشاہ ہے، نام اس کا شاہ طبہ ہے، ذہن بناتا ہے کہ میں باہر نکلوں، اپنی سلطنت کو یمن سے آگے لے کر چلوں، پوری دنیا کو فتح کروں، شہروں پہ شہر فتح کرتا ہوا یثرب تک آ جاتا ہے۔ اس وقت مدینہ کا نام یثرب تھا، کیا نام تھا؟ لیکن یاد رکھنا اس وقت مدینہ کو یثرب کہنا مدینہ کی توہین ہے، اب مدینہ کو یثرب کہنا مدینہ کی توہین ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی نعت خان کیسے کہہ دیتے شاہ مدینہ یثرب کے والی، حضور یثرب کے والی نہیں، حضور طیبہ کے والی ہے۔ یثرب نہیں رہا جب حضور نے قدم رکھا۔ اور آپ سے بھی کہتا جاؤں، اپنے بچوں کا نام یثرب نہ رکھا کرو۔ کیوں؟ بیٹے کا نام یثرب رکھ دیا، صبح ہوئی ماں نے کہا میرا یثرب، باپ نے کہا میرا یثرب، دوست نے کہا یثرب، دوستوں نے کہا جدھر گیا یثرب یثرب، ہر کوئی کہہ رہا ہے تو اجڑا ہوا تو اجڑا ہوا تو اجڑا ہوا، اس نے خاک آباد ہونا۔ نام رکھتے ہوئے علماء سے مشورہ کیا کریں، ناموں کا جسم پر، صحت پر، کیفیت پر اور عادات پہ اثر ہوتا ہے۔ یثرب تھا جب تک نبی نے قدم نہیں رکھا تھا، جب قدم رکھ دیا اب یہ یثرب نہیں، اب یہ طیبہ ہے، اب یہ طیبہ ہے۔ یمن کا بادشاہ شہر یثرب کو فتح کرتا ہے، اپنے بیٹے کو گورنر مقرر کرتا ہے، گورنر مقرر کر کے شاہ طبہ واپس چلا جاتا ہے۔ چند دن گزرتے ہیں، اہل مدینہ اس کے بیٹے کو قتل کر دیتے ہیں۔ جب یہ خبر شاہ طبہ کے پاس پہنچتی ہے، اس کو پتا چلتا ہے تیرا بیٹا اہل یثرب نے قتل کر دیا ہے۔ شاہ طبہ انتقام کی قسم کھاتا ہے، ایک لشکر ترتیب دیتا ہے، بڑا لشکر ترتیب دینے کے بعد شاہ طبہ وہاں سے روانہ ہوتا ہے۔ ذہن یہ ہے مدینہ کی دیواریں گرا دوں گا، ذہن یہ ہے اہل یثرب کے بچے یتیم کر دوں گا، ذہن یہ ہے اہل یثرب کی عورتیں بیوہ کر دوں گا، میں نشان تک مٹا
کے رکھ دوں گا۔ یہ ارادہ لے کر شاہ طبہ واپس مدینہ کی طرف چلتا ہے۔ ابھی یثرب سے کچھ فاصلے پر ہے، 400 سے زائد یہودی علماء ہاتھوں میں تورات لے کے سامنے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں شاہ طبہ خبردار اپنے ارادے سے باز آ جا، یہ شہر کوئی عام شہر نہیں ہے، اگر تو نے اس شہر کو ویران کرنے کی کوشش کی تیری نسلیں مٹ جائیں گی۔ فَإِنْ أَبَيْتَ إِلَّا مَا تُرِيدُ، اگر تو اپنے غلط ارادے سے باز نہ آیا تیرا نشان تک مٹا دیا جائے گا۔ تجھے پتہ ہونا چاہیے یہ شہر عام شہر نہیں ہے، یہ شہر اس آخری نبی کا شہر ہے جو مکہ کی دھرتی پہ پیدا ہوں گے، 40 سال کے بعد نبوت کا اظہار کریں گے، 13 سال مکہ میں رہ کر اپنے یار ابو بکر صدیق کے ہمراہ ہجرت کر کے اس شہر میں آئیں گے۔ تکون دارہ و قرارہ، یہ شہر ان کا دار المقام بھی ہوگا، ان کی قیام گاہ بھی ہوگی۔ اپنے ارادے سے باز آ جا۔ جب شاہ طبہ نے یہ بات سنی تلوار پھینک دی، کہنے لگا میں اہل یثرب کو اپنے بیٹے کا خون معاف کرتا ہوں محمد کے صدقے سے۔ یہ قتل معاف کر کے شاہ طبہ مدینہ میں داخل ہوتا ہے، اپنی نگرانی میں ایک 2 منزلہ مکان تعمیر کرواتا ہے، تعمیر کروا کر کہتا ہے کہ یہ مکان میری طرف سے اس آخری نبی کو تحفے میں دے دینا۔ ایک خط لکھواتا ہے حضور کے نام، پھر ایک خاندان کی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ جب تک آخری نبی نہ آئے یہ مکان اس کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے۔ شاہ طبہ واپس چلا جاتا ہے، 1 سال گزرا، 100 سال گزرا، 700 سال گزرنے کے بعد مکہ کی دھرتی پہ آمنہ کے در یتیم کی ولادت ہوتی ہے۔ 40 سال کے بعد حضور نبوت کا اظہار فرماتے ہیں۔ 13 سال مکہ میں گزارنے کے بعد حضور اللہ کی مرضی سے ہجرت کرتے ہوئے اپنے یار ابو بکر صدیق کے ہمراہ مدینہ میں داخل ہوتے ہیں۔ مدینہ کی بچیاں ترانہ پڑھتی ہیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ چودھری کا چاند مدینہ پہ طلوع ہو گیا ہے۔ اے اہل مدینہ تم پر فرض ہے کہ قیامت کی صبح تک اللہ کا شکر ادا کرتے رہو کہ محمد تمہارے نصیب میں لکھ دیا گیا ہے۔ حضور مدینہ میں داخل ہوتے ہیں، ہر صحابی کی خواہش ہے یا رسول اللہ میرے گھر میں آئے، یا رسول اللہ میرے گھر میں آئے۔ حضور نے اونٹنے کی مہار خالی چھوڑ دی، فرمایا نہ ہجرت اپنی مرضی سے کی ہے نہ قیام اپنی مرضی سے کروں گا، جہاں رب کو چاہے وہاں اونٹنی بیٹھ جائے گی۔ اونٹنی خود بخود چلتے چلتے 2 منزلہ مکان کے سامنے جا کر بیٹھ جاتی ہے۔ جناب ابو ایوب انصاری مسکراتے ہوئے باہر آتے ہیں، حضور کو لے کر مکان میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ وہی مکان ہے جو 750 سال پہلے شاہ طبہ نے میرے پاک پیغمبر کو تحفہ دینے کے لیے تیار کیا تھا۔ حضور کے لیے حضور کے سامنے شاہ طبہ کا خط کھول کے پڑھا جاتا ہے، اس میں لکھا ہوا تھا انی شہید علی احمدہ، میں شاہ طبہ گواہی دیتا ہوں احمد مصطفیٰ کی، میں گواہی دیتا ہوں محمد مصطفیٰ کی، انہ رسول من اللہ ہے کہ آپ اللہ کی جانب سے پکے رسول ہیں، سچے رسول ہیں۔ لو مد عمری الى عمری، آقا اگر میری عمر وفا کرتی آج کا دن مجھے دیکھنا نصیب ہوتا، میں آپ کی راہوں میں پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتا، میں آپ کی راہوں میں پلکیں بچھا دیتا، میں آپ کے استقبال کے لیے شہر سے باہر نکلتا۔ لو مد عمری الى عمری، اگر میری عمر طویل ہوتی لکنت وزیر اللہ ابن امی، میں آپ کا غلام اور نوکر بن کر آپ کی غلامیاں کرتا۔ سامعین محترم، حضور کا ذکر ربیع الاول کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور کے ذکر کو اتنا بلند کر دیا کہ صرف زمین پہ نہیں عرش بری پر بھی حضور کا ذکر ہوتا ہے، اور یہ ہوتا رہے گا۔ یہ
ہوتا رہے گا۔ خیر صبح صادق کے وقت حضور تشریف لائے، سیدہ آمنہ کی گود میں حضور کی آمد ہوئی۔ آپ علیہ السلام کے آنے کے ساتھ ہی گھر خوشبو سے بھر گیا۔ دادا عبدالمطلب کو خبر ہوئی کہ آپ کے مرحوم بیٹے عبداللہ کے گھر میں ایک چاند کے مکھڑے والے بچے نے جنم لیا ہے۔ دادا عبدالمطلب دوڑتے ہوئے آئے، اپنا پوتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ گھر میں قدم رکھا، خوشبو کے جھونکے نے استقبال کیا، قدم رک گئے، حیران ہو کے پوچھا آمنہ خوشبو لگائی ہے؟ حضور کے آنے سے پہلے عدت 1 سال ہوا کرتی تھی۔ 1 سال بیوہ عورت نہ خوشبو لگا سکتی تھی، نہ غسل کر سکتی تھی، نہ عام لوگوں میں بیٹھ سکتی تھی، نہ نئے کپڑے اور صاف کپڑے پہن سکتی تھی۔ پورا سال اسی طرح گزارنا پڑتا تھا۔ تو جب دیکھا کہ خوشبو آ رہی تو پوچھا میرے بیٹے کو فوت ہوئے ابھی سال بھی نہیں ہوا، خوشبو بھی لگا لی؟ اماں آمنہ فرماتی ہیں ابا جان میں نے خوشبو نہیں لگائی۔ بیٹا یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ ابا یہ خوشبو آپ کے پوتے کے جسم سے آ رہی ہے۔ ابا یہ خوشبو نئی نہیں ہے، اس خوشبو سے میری جان پہچان بڑی پرانی ہے، یہ خوشبو انجانی نہیں ہے، بڑی جانی پہچانی ہے۔ ابا جب سے یہ مبارک بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے، میری باتیں بھی خوشبودار، میری سوچیں بھی خوشبودار، میرا پسینہ بھی خوشبودار، میرا لعاب بھی خوشبودار۔ جب سے یہ مبارک بچہ میرے پیٹ کے اندر آیا، میں نکیلے پتھروں پہ قدم رکھتی ہوں، پتھر نرم پڑ جاتے ہیں۔ ابا جب سے یہ مبارک بچہ میرے پیٹ کے اندر آیا، میں درختوں کے نیچے سے گزرتی ہوں، درختوں کی ٹہنیاں جھک کر سلام کرتی ہیں۔ ابا جب سے یہ مبارک بچہ میرے پیٹ کے اندر آیا، میں کنویں کے پاس سے، میں درختوں اور پہاڑوں کے پاس سے گزرتی ہوں تو پہاڑ بھی کہتے ہیں محمد دی اماں سلام ہوئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابا آج کی بات نہیں ہے، جب سے یہ مبارک بچہ میرے پیٹ کے اندر آیا ہے، میں کنویں پہ جاتی ہوں، میری ہمراہی عورتیں پانی بھرتی ہیں، کنویں سے پانی نکالنے کے لیے سر جھکاتی ہیں، کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ڈول کو کھینچتی ہیں، لیکن جب میری باری آتی ہے کنویں کا پانی بلند ہونا شروع ہوتا ہے، منڈیروں تک آ جاتا ہے، سر نہیں جھکانا پڑتا، بغیر سر جھکائے میں اپنے حصے کا پانی بھرتی ہوں، واپس چلی جاتی ہوں۔ یہ روایت یہاں پہ مکمل ہو گئی ہے، محدث یہاں پہ خاموش ہو گئے ہیں، سیرت نگار یہاں سے اگلی بات شروع کر دیتے ہیں۔ سیدہ آمنہ نے اس سے آگے کوئی اور بات نہیں کی، لیکن خطیب کا ذوق ہے کہ یہاں پہ بس نہیں کر رہا، خطیب کا ذوق ہے کہ اس سے آگے بھی کچھ ذہن بنا چکا ہے کہ جس دل میں، جس پیٹ میں مصطفیٰ جگہ بنا لے، رب اس سر کو جھکنے نہیں دیتا، نہ کسی کنویں کے سامنے، نہ کسی اور شخصیت کے سامنے، کیونکہ اس پیٹ میں مصطفیٰ آ چکے ہیں۔ جس پیٹ میں مصطفیٰ ہو اللہ اس سر کو نہیں جھکنے دیتا بلکہ پانی کو اوپر بلند کر دیتا ہے۔ بین ہی اسی طرح عقیدہ یہی بن گیا، جب ذہن میں مصطفیٰ ہو، جب دل میں مصطفیٰ ہو، پھر سر ادھر بھی نہیں جھکا کرتے۔ مکہ کی گلیوں میں مار کھا کھا کے بے ہوش ہو جاتا ہے، بے ہوش ہونے کے بعد قبیلے والے اٹھا کر گھر کو لے چلتے ہیں۔ جب گھر میں جاتے ہیں ہوش آتا ہے، خاندان کے لوگ پوچھتے ہیں ابو بکر کیا حال ہے؟ ابو بکر فرماتے ہیں مجھے چھوڑو، پہلے بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے۔ جب ذہن میں مصطفیٰ ہو، دل میں مصطفیٰ ہو، پھر سر جھکا نہیں کرتے۔ حجر اسود کا بوسہ لیتے ہوئے جناب عمر یہ کہہ رہے ہیں اے حجر اسود فخر نہ کرنا، عمر نے پتھروں کو عزت دینا چھوڑ دیا ہے۔ عمر کے دل میں توحید کی شمع فروزہ ہو چکی ہے۔ اگر میرے نبی نے تیرا بوسہ نہ لیا ہوتا، عمر تیرا بوسہ قتل نہ لیتا۔ پتہ چل گیا ذہن میں مصطفیٰ ہو، دل میں مصطفیٰ ہو، سر جھکا نہیں کرتے۔ 40 دن کا بھوکا عثمان، 40 دن کا پیاسا عثمان اپنے گھر میں اپنے اہل بیت کے سامنے شہید ہو جاتا ہے۔ اس غیرت مند انسان کا، جناب عثمان کا مقدس لہو قرآن کے ورقے پہ گرتا ہے، لیکن خون قرآن کے ورقے پہ گر کر یہ پیغام دیتے اسی قرآن کی قسم نہ محمد سے بے وفائی کی ہے، نہ محمد سے کیا کوئی وعدہ توڑا ہے۔ کیوں؟ سر میں مصطفیٰ ہے، دل میں مصطفیٰ ہے، سر کٹ تو سکتا ہے، جھک نہیں سکتا۔ پھر دل میں مصطفیٰ تھے، فجر کی نماز کے بعد الصلاۃ الصلاۃ کہتے ہوئے جناب علی المرتضیٰ شہید ہو جاتے ہیں، لیکن دنیا کے لیے پیغام یہی
ہے، ذہن میں مصطفیٰ ہے، دل میں مصطفیٰ ہے، علی کا سر جھک نہیں سکتا، کٹ سکتا ہے، بات ختم نہیں ہوئی۔ شام کی طرف دیکھیے، قسطنطنیہ کی طرف دیکھیے، باہری بیڑا تیار کروا کر قسطنطنیہ کے کافروں کو للکارتا ہوا معاویہ یہ کہہ رہا تھا سمندروں کا سینہ چیر کر بھی تمہارا مقابلہ کریں گے۔ وجہ یہ ہے ذہن میں مصطفیٰ ہے، دل میں مصطفیٰ ہے، غم نہیں ہے، ڈر نہیں ہے۔ جب ذہن میں مصطفیٰ ہے، دل میں مصطفیٰ ہے، پھر کرب و بلا کی ریت گواہ ہے۔ محمد قربان کر کے، آن قربان کر کے، قاسم شہید کروا کے، عبداللہ قربان کر کے، ابو بکر بن علی ذبح کروا کے، عمر بن علی ذبح کروا کے، عثمان بن علی قربان کروا کے، جناب حسین اپنا سر نیزے کی نوک پہ پیش کر کے دنیا کو کہہ رہے تھے نانا کا روزہ چھوڑے، وفا نہیں چھوڑی، کربلا کی طرف نکلا ہو، احرام توڑا ہے، وفا نہیں چھوڑی، اور دنیا والوں نبی کا دین بچ جائے، حسین ذبح ہوتے ہو جائے۔ جب ذہن میں مصطفیٰ ہو، دل میں مصطفیٰ ہو، سر جھکا نہیں کرتے۔ تاریخ کربلا سے نکلتی ہے، دشت لیلا کی طرف چلتی ہے، شاملی کے میدان میں آتی ہے، بالا کوٹ کے پہاڑوں پہ جاتی ہے، کالا پانی کی جیلوں میں جاتی ہے۔ وہ وقت بھی دنیا دیکھتی ہے جب نبی کے غلاموں کے جسم توپوں کے دہانوں پہ باندھ کے گولے چلا دیے جاتے ہیں، جب علماء کو سور کی کھالوں میں بند کر کے ابلتے کڑاہوں میں ڈال دیا جاتے، جب علماء کا خون دنیا کے دریاؤں میں بہ کر دریاؤں کے پانی کو سرخ کر دیتے، لیکن علماء کی غیرت یہ کہہ رہی ہے ذہن میں مصطفیٰ ہے، دل میں مصطفیٰ ہے۔ سامراج کے سامنے، انگریزوں کے سامنے سر کٹ تو سکتا ہے، جھک نہیں سکتا۔ تاریخ ختم نہیں ہوئی، چلتی ہوئی جنگ کی دھرتی پہ لے کے چلتی ہے۔ جب گھر کی چوکھٹ پر حق نواز جنگی امی عائشہ کہتے ہوئے جان قربان کر دیتا ہے، لیکن دنیا کو پیغام یہی دیتا ہے فنا فی اللہ کی تہنے بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ 26 سال کا نوجوان ایم این اے اسار القاسمی شہید ہو جاتے، شہید ہو جانے کے بعد اسار القاسمی کی این جوانی کی غیرت مند موت دنیا کو کہہ رہی ہے یہ قدم قدم پہ بلائے، یہ سواد کوئے جانا وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری۔ جب 36 سال کا نوجوان مختار سیال اپنی فجر کی نماز کے بعد مسجد کی چوکھٹ پہ شہید ہو جاتے، دنیا کو کہتے دانش میں خوف مرگ سے مطلق ہوں بے نیاز، میں جانتا ہوں موت ہے سنت رسول کی۔ جب گولڑا موڑ پر اعظم طارق جامع شہادت نوش کر کے دنیا کو کہتے امی عائشہ کے دوپٹے کا تحفظ جاری رہے گا۔ جب عدالت کے باہر ضیاء الرحمن فاروقی بم کے دھماکے میں اڑا دیا جاتے، لیکن دنیا کو پیغام دیتے جو رکے تو کوہے گرا تو ہم، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے۔ اس دھرتی پہ بسنے والے تیری اصل آباد کے نوجوانوں، میں تمہاری دینی غیرت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ تم نے نبی سے صحابہ کی محبت، اہل بیت کی محبت، شہدائے نمو سے صحابہ کی محبت، نبی کی سیرت کی محبت میں جلسہ سجایا ہے، ایمان کا اظہار کیے۔ تم بھی اپنی محبتوں کے دیے روشن رکھنا، ہم بھی اپنی محبتوں کے دیے روشن رکھتے ہوئے دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ تختہ اور تخت میں کوئی ایک چنا کرتے ہیں، ہم عجب شان سے دنیا میں جیا کرتے ہیں۔ تو کیا چیز ہے بندوق اسے کہتے ہیں، ہم تو ٹیکوں کی صفے جی دیا کرتے ہیں، ہمیں اس وقت سے ملتا ہے شہادت کا سبق، ماؤں کی گود میں جب دودھ پیا کرتے ہیں۔